پاک پڑھے اللہ علیہ سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کرے وہ نشان قدم قدم پر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ کہ سرکار پتھر قدم رکھتے تھے تو پتھر پگھل جایا کرتا تھا، اور سرکار کے میں ناز اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا تھا۔ ایک اللہ کے نبی ہیں جو جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ نے نام ہوگا لہنے داؤد ہی مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اور اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا جایا کرتا تھا۔ پرندے آپ کے سروں پر نالے جھنڈ آتے تھے آپ تلاوت کو سننے کے لیے۔ ہوا چلتی ہوا جگہ جایا کرتی لہنے داؤد اتنا مشہور تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جزا یہ تھا اگر وہ لوہے کرتے تھے تو پگھل جایا کرتا تھا، لوہے کو پکڑتے تھے تو پگھل جایا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ پگھلنا تو دیکھا گیا ہے، آگ بھٹی میں ڈالو، آگ گرمی زیادہ ہوتی ہے، لوہے کا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ کتنوں آگ کے قریب دیا جائے پگھلتا نہیں ہے۔ لیکن سرکار معجزہ یہ ہے کہ سرکار پتھر پہ پیر رکھتے تھے تو پگھل جایا کرتا تھا۔ علامہ علیہ رضوان ارشاد ہیں، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کرے وہ نشان قدم پر۔ اور یا اللہ یا حبیب اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا یا رسول اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی ہاتھ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس وقت ملٹی یا موبائل نہ ہو۔ اس وقت اس کے پاس سے بڑا کیمرے والا نہ ہو، اپنی تصویر کو کھینچ کے فوٹو اسٹاپ کرنے والا، واٹس ایپ پر کے ذریعے بھیجنے والا، اپنے فوٹو کو نمائش کروانے والا، بیوٹی پلس لگا کے چہرے کو خوبصورت کرنے والا، ان سے کہو اتنا خوبصورت چہرہ ہے وہی تمہارا ہے۔ کیمرے کی خوبصورتی کتنوں تم خوبصورت کر دی۔ کسی حضرت فرماتے ہیں جمال اسباب زینا ان الجمال علم والادب لیس الیم قد مات والد ان الیم العلم والادب۔ حضرت علی کریم اللہ فرماتے ہیں خوبصورتی وہ خوبصورتی نہیں ہے جو تم کو کپڑوں میں خوبصورت کر دی، خوبصورتی وہ بہترین خوبصورتی نہیں ہے جو تم دنیا کی نمائش کے لیے کیمرہ بنا کر سجا کر بھیجتے ہو۔ اصل خوبصورتی تو علم اور ادب کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں علی کریم اللہ کریم لیس الیتیم قد مات والد، یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے والد مر جاتے ہیں، وہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، یتیم وہ نہیں ہوتا جس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ حضرات ادب کے لیے علم ضروری، علم ہوگا تو ادب ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو جاہل کے بعد سوچیں ماں باپ کا ادب کریں۔ اگر چاہتے ہو اپنے بچوں کو قرآن تعلیم دیا کر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آج فیس بک ٹویٹر واٹس کے ذریعے اپنے فوٹو کی نمائش کرنے والا کتنوں کیمرے تم کو خوبصورت بنا دے، کتنوں بیوٹی پلس کیمرہ تم کو خوبصورت چہرے رونق دار کر دی، مگر سرکار کا چہرے ناز تھا کہ اگر کیمرے کے سامنے تو کیمرہ بھی شرما جائے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں حدیث مصطفیٰ سناؤں، واقعات سناؤں۔ ابو جہل سرکار
محمد ابن عبداللہ میں نے ایسا بد کسی کو نہیں دیکھا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سے کہا میں نے تم جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار سچ کہا، سرکار نے صدقتا تم نے سچ کہا۔ تب تک عاشق افا افضل البشر بعد الانبیاء یعنی ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، عرض کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کو نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ بات صرف بکر صدیق کی نہیں، یہی بولے والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے نہ پایا۔ حضرت بکر ہی نہیں، حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سات وقت زمین کو الٹ کر دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، مگر آپ جیسا حسین و جمیل کو نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل پہلے کو نہیں دیکھا۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہی بول روالی چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پائے نہ پایا۔ یا رسول اللہ یک نہ بنایا، تجھے یک نہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے آپ جیسا صورت حسین و جمیل کو نہیں دیکھا۔ میرے سرکار صدقتا نے سچ کہا، سرکار کیا فرماتے ہیں صدقتا تم نے سچ کہا۔ صحابہ یا اللہ ہم فرما دیجئے بتا دیا جائے ابھی جہالت کا سردار جہالت کا معاملہ ماذا محمد ابن عبداللہ میں آپ جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا صدقتا، آپ جب بکر صدیق آئے فرمایا آپ جیسا صورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا سرکار سمجھ میں نہیں آئی تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے غلام میں آئے تجلی ہوں، رب تعالیٰ کے سے آیا ہوں، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا، جس نے مجھ کو جس نیت سے دیکھا اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ ابو جہل جب وہ دیکھا نظر سے اس کو اپنا چہرہ نظر آیا۔ ابو بکر نے محبت کی نظر سے دیکھا اس کو اپنا چہرہ نظر آیا۔ کتنا بڑا میرے سرکار۔ اب آسام آسین رضوان فرماتے ہیں نہ میرے نہ جگر پر نہ دہی در پر کرم کرے شان قدم تو پتھر پر۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارے حسن تصویر کوئی کیا کھینچے، تمہارے حسن تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ہے نہیں آج انور پر، اور اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسین، اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسین۔ اور کون سی رات ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا کی امت ہے کہ نہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ کیوں میں نے پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا یہ خوش نصیبی اس لیے کہ ہم تو سرکار کی امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام یوں کے بعد دنیا میں چل بگر ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کائنات کا امام بنا کر بھیجا۔ جس طرح آپ دنیا میں بات تشریف لے کر آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے میرے آقا جائیں گے، اسی طرح آپ امت دنیا میں تمام امتوں کے بعد آئی لیکن جائیں گے جنت میں سب امتوں سے پہلے۔ یہ میرے سرکار کا کرم ہے۔ ہماری خواہش تمنا ہے، کیا تمنا ہے کہ کبھی آقا زیارت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے میری قبر پر زیارت کر لی میری شفاعت پر واجب ہو گئی، میرے قبر زیارت کر لی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ خوش نصیب ہے وہ حاجی سرکار کے روضے کو جا کے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہے، زبان سے بھی دیتے ہیں۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں یہ تو سرکار کے روضے کو دیکھنا، اور جس نے سرکار کو دیکھ لیا
اس کا عالم کیا، اس کا مقدر کیا ہوگا، اس کے مقدر کی معراج ہو جائے کہ سرکار کو دیکھنا کوئی بات نہ ہے، سرکار پر کرم فرمائے کہ وہی سرکار کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ دیکھنے والے تو ابو جہل کی بھی تھی، دیکھنے والے تو عتبہ و شیبہ کی بھی تھی، دیکھنے والے تو ابو لہب کی بھی تھی، مگر دیکھنے والے سرے کے نہیں ہوتا، دیکھنے والوں کی نظر فرق ہوتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے پر سرکار ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی، مگر سرکار کے لیے بیت ہے غلام بھی بیٹھا ہے، سرکار کا دیدار فرماتے ہیں علامہ عظیم رفیع وقت ہے چلو مدینے کو نثار ہو کے پروت بیابر پر اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسین، اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسین، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ سرکار کی امت ہے، اس سے بڑی قسمتی یہ ہے کہ سرکار سے محبت ہے، اور کیسی محبت ہے کہ اللہ پر جان ہے مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا ناز نوا کھائے، کتنی محبت ہے سرکار سے کہ اللہ اکبر، جان دینا ہو دے دیں گے، مال دینا ہو دے دیں گے، مگر نبی سے محبت سودا نہیں کر سکتے، اپنے ایمان سودا نہیں کر سکتی، حضرات اپنے نبی سے محبت کرو کہ تم اپنے نبی جان میں ایسے بساؤ کہ جانا تو بات سرکار خود کہے کہ میرا جان آ رہا، تو ہم کبھی دنیا میں دیدار نہ ہو یا نہ، کبھی سوچتے رہتے کہ لیکن آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ سرکار کو دیکھ پائیں، آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے جو سرکار زیارت کر پائیں، لیکن ایک رات ایسی آنے والی کہ ہر سرکار کا دیدار کرے گا، ہر مومن سرکار کا دیدار کرے گا، اب دیکھنے والوں نظر تو پہچانتے کہ وہ نظر کیسا ہے، اللہ فرماتے ہیں اخی اب تو نہ سمائیں کفن میں یاسین، کیوں پھولے نہ سمائیں، ہم ہماری سوچ ہو رہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم تو اس قسمتی میں موت ہو رہی ہے کہ سرکار کا دیدار ہوگا، جب قبر میں رکھا جائے گا تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لے کر آئیں گے، قبر میں تشریف لے کر آئیں گے، علامہ فرماتے ہیں اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں یاسین، ہے سب رسول سے ملاقات کی رات، اب کسی نے کہا کہ سرکار میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں سے حجاب ہٹا دیا جائے تو مدینے میں سرکار کا نظارہ ہو جاتا ہے، سوال ہوتا ہے ماذا تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، اللہ کا دیوانہ جو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں جب تک رہا اسے محبت کرتا رہا، میں زیادہ پہچان پھر کس کو پہچانوں گا، دنیا میں جب تک رہا اسی کے لیے تو رہا، زندگی رب نے تو اسی سے محبت کرتا رہا، آج موت بھی نصیب ہوئی تو انتظار میں موت کو گلے لگائے قبر میں دیدار ہوگا، فرشتوں ہم سے پوچھتے ہو ما کنت تخفی حاضر اس کے بارے میں، ارے موت تو اسی کے لیے آئی ہے کہ ان کا دیدار فرمانے کے کفن میں شب گل سے ملاقات کی رات، اب کسی نے کہا سرکار قبر میں تشریف لے کر آتے ہیں، کسی نے کہا کہ سرکار یہیں سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے میں نظارہ ہو جاتا ہے، اعتراض کیا تھا، اتنے لوگ ایک جگہ انتقال ہوتے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، کتنے لوگ انتقال ہوئے، ایک گھر سے دو چار جنازے کا تو گھر ہی ختم ہو چکا، ایک دن میں لاکھ تعداد میں لوگ مرنے والا، کیا سرکار کے قبر میں تشریف لے کر آتے ہیں یا حجاب ہٹا دیا کسی نے کہا سرکار قبر میں تشریف لے کے آتے ہیں، ان دونوں اعتراض جواب اور کہہ دو بس سبحان اللہ، سیدنا سرکار شاہ بار گیا، عرض کرنے لگا ہوں میرے گھر افطاری دعوت ہے، یا میں نے جمعے سنایا تھا، لیکن اعتراض آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے گھر افطار کی دعوت ہے، سرکار سے اعظم نے فرما لیا،
اتنے میں میرا کہنے لگا سر ہمارے گھر سرکار نے قبول کر لیا ایک بار ایک نہیں سرکار نے دعوت قبول کر لیا ویسے سب کی دعوت قبول کر لیا اب دعوت دن ادھر گیا اس کے بعد چوراہے پہ جب دین کی باتیں نہیں باتیں کرتے ہیں تو باتیں اپنی ہونے لگی لیکن خوش نصیبت ہے یہ آتے گھر میں ترک کرائے اور افطار ہمارے گھر میں اس نے کہا نہیں یہ کیسے بات سرکار ہمارے گھر میں موجود تھی تیسرے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے میں کرتے 70 آدمی جمع ہو گئے اور جب جمع ہو گئے تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کر لیں پر چلو ہمتے ہیں خانقاہ کے متولی سے خانقاہ کے خادم سکتے ہیں کہ اللہ پر سرکار گئے اس کے گھر میں تھی وہاں گیا سرکار تو کلی خان میں بیٹھ کے سرکار کے گھر میں خانقاہ میں بیٹھ کیے ہیں اب پریشانی جاری جائیں کہ کالے کیسے تو دیکھا کہ بات بنا رہے اور جب بنا اچانک پہنچ گئے ارد کر میرے کرم دیجیے بتا دیجیے کہ آپ نے کہاں آیا الافطار آپ نے کہاں فرمایا ہے تو غوث آزمانی لیا اور پانی کا لوٹا لے کے فرقہ ہر پتے سے ہر پتے پہ غوث اعظم نظر آ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں جب غوث اعظم ایک وقت میں 70 مرید بھی آپ سکتے ہیں تو میرے سرکار جانے والے ہیں جو جانے روح ایک وقت آپ قبر میں نہیں ہو سکتے ایک وقت میں لاکھوں کے قبر میں نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے لیے رب نے فرمایا محبوب آپ پیدا کرنا خود نہ تو کائنات پہ نہیں فرماتا میں نے پیدا دنیا کو آپ ہی پیدا کیا ہے اللہ کو جان ہے وہ کائنات ہے سرکار ایک چاہے وہی ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں رب نے فرمایا ہے کہ محبوب حاضر و ناظر ہے اس کا مسئلہ وہی ہے حاضر ناظر سرکار جو بھی ہے اور دیکھ بھی رہے حاضر ناظر کو کہتے ہیں حاضر کے معنی میں رہنے والا ناظر کے معنی رہنے والا سرکار جو بھی ہے اور دیکھ بھی رہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسے جہاں ہٹا دیا جاتا ہے اور مدینے میں سرکار کا آتا ہے میں نے کہا یہ زمانے میں بہت آسان ہے اور سمجھنا کتنا آسان ہے کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب کے گھر ٹی وی لگی ہے سب کے گھر بڑے چھوٹا ہوا ہے اس وقت ہندوستان کے کونے کسی گاؤں کیا ہو رہا ہے بیٹھے دیکھ رہے ہیں دلی میں کیا ہو رہا ہے سرکار کسی سرکار ہوئی بمبئی میں کیا ہو رہا ہے ہم یہی بیٹھے دنیا کا نظارہ رہے ہیں اللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو دنیا والوں نے دماغ سے اعلیٰ ایجاد کیا ہے کہ ہندوستان باہر کیا ہو رہا ہے یہی بیٹھے دیکھ رہے ہیں بامبے میں کیا ہو رہا ہے گھر پیسہ لگا سکتے ہیں سامان میں نے ہے کیسے آج کے دنیا کو محبت ہے میں نے کہا کہ میں کیا ہوا کہ کھانا جیت گئی وہ کھیلنے والے ہالینڈ ہے تم کو پتہ کیسے چلا کہ پتہ نہیں والوں نے ایسا ایجاد کیا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہیں بیٹھ سکتے ہیں تمام حجاب کو ہٹا کر بامبے نہیں بلکہ باہر یہ ممالک کو دنیا قید کر ہمارے سامنے لے کے آ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن سمجھنے والے سنو جب دنیا کے بنا آج اتنی طاقت ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے گھر بیٹھے دیکھ رہے ہو افغان میں کیا ہو رہا ہے گھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہو یعنی تمام حجاب ہٹا جاتا ہے تو میرے سرکار کائنات جان میرے سرکار کائنات کی روح ہے تمام حجاب کو ہٹا کر کیوں نہ ہو جائے تمام حجاب کو ہٹا کر سرکار کا دیدار کیوں نہ ہو جائے اسی لیے میرے پیارے علامہ غازی تو فرماتے ہیں کہ چلو مدینے کو نثار کے مروتے پیغمبر پر اب پھولے نہ سمائیں گے کفے آسی اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفے آسی ہے شب گور گل سے ملاقات کی رات حضرات نماز میرا سفر بہت بڑا تھا لیکن یہ دو شیر کی وجہ سے تقریر ہو گئی رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز بے حیائی اور باطل سے روکتی ہے
نماز حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز کے تعلق سے آپ ذکر سنتے ہیں, کبھی واقعات سنتے ہیں. میرے سرکار السلام دین فمن الدین ومن ترکہ هدم الدین. نماز دین کا اصول ہے. جس نے اس کو قائم کیا, نماز رہا دین کو قائم رکھا, اور جس نے چھوڑ دیا نا اس دین کو منہدم کر دیا, گرا دیا. حضرات ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان کے بعد نماز پر پابندی کریں, کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان بہت گناہوں سے باز رہتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف مائل رہا کرتا ہے, اپنے رب کو دل میں رہا کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھ کر دل نہیں لگتا ہے. کہتے ہیں نماز پڑھ کر دل نہیں لگتا. حضرت علامہ مولانا احمد یاد فرماتی ہیں کہ نماز میں اگر دل نہ لگے نا, پھر بھی پڑھ رہے ہو تو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے. ایک وہ لوگ نماز دل لگتا ہے, وہ تو دل لگی لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا اپنے رب کے نو لگا لوں. لیکن وہ لوگ کا دل لگتا ہے مگر خوف خدا سے نماز پڑھ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا مجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے خوف خدا کے لیے نا, اس کو ڈبل ثواب دیا جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے یہ کہ نماز پر پابندی کرو. نماز ہمارے لیے ضروری ہے. حضرات نماز کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں, پھر بھی ہمارے نوجوان بالکل سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دیکھ چار ہفتے سے غالباً نوری تربیت اجتماع چل رہا ہے. یہ میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو سنونا دوسرے تک پہنچا دیا. اللہ میں کوشش کرنے کے لیے کہ جو بات میرے ذہن میں ہے یا کچھ ایسے مسائل جو نہیں آتا, ہر جمعے کے نماز جمعہ کے دن میں رات کے بعد تربیت اجتماع ہوتا ہے. کچھ بیانات کو دیر اس کے بعد وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اعلان آج کی رات بھی اور ایک باہر سے آنے والے بھی حضرت علامہ مولانا مفتی انتخاب عالفی جلگاؤں سے تشریف لائیں گے. آپ کو ان کی تقریر سماعت کرنے کے لیے میں بالخصوص نوجوان اہل سنت میں ان کے طرف متوجہ ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کروں کیا. زندگی یہ سوچ لیا ہے کہ سوشل میڈیا سے رہنا ہے, کرکٹ اپنا ٹائم پاس کرنا ہے, اور زندگی کو شادی ختم کر دینا ہے. ہم کو دین سے کوئی مطلب نہیں. میں پیارے کرنا چاہتا ہوں. اگر زندگی کو یہی سوچ لیا تو تمہاری زندگی یعنی تمہارا پیدا ہی بیکار تھا. اللہ پیدا انسان طور پر 10 سال 12 سال 50 سال زندگی نہیں, آپ اگر ہزار زندگی میں جائے اور آپ اسی طرح زندگی کو عیاشیاں ختم کر دیں گے, اپنی زندگی کو سوشل میڈیا میں رہنے کے بعد آج کرکٹ میں نماز وہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ اسٹیڈیم میں نماز وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم گھر بیٹھے اپنے سوشل میڈیا میں فجر کی اذان ہی رہی ہے. ہم کو سوشل میڈیا میں رہنا ہے, ظہر کی اذان ہی رہی ہے, سوشل میڈیا پہ رہنا ہے. یہ نہیں وہ نماز اتنے کام ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, پھر کیوں نہیں عبادت کرتا. اللہ ہی ہے تو اپنے رب کی طرف لگاؤ کہ تمہارا رب وہ نماز رہا ہے, ہر چیز کی نعمتیں دیا ہے. اس رب کو کیوں بھول گئے یارے. اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہترین زندگی بنے تو اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ. ورنہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ تم چاہو گے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی کوشش کرو گے, لیکن ایمان تمہارا بچنے والا نہیں ہے. جیسے ادھر کا دن یعنی ترقی کے راہ پر ہوتے جا رہا ہے, اتنے ہی انسان کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے پیارے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مسجد سے قریب ہو جاؤ. اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو اپنے امام قریب ہو جاؤ. اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو علماء کے قریب ہو جاؤ. سرکار فرماتے ہیں کہ تم صبح حالت کرو کہ تم خود ایک عالم دین. ایک حدیث پاک چھوٹی سی حدیث. سرکار فرماتے ہیں کہ تم صبح اس حالت کرو کہ تم خود ایک عالم دین. اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ تم علم حاصل کرنے والا طالب علم بنو. اتنا نہیں تو کم سے کم کسی عالم کے صحبت میں بیٹھنے والا بنو.
اور اس کے علاوہ سرکار کا آخری جملہ فرمایا اگر اتنا نہ ہو سکے تو کسی عالم سے محبت کرنے والا اللہ کے پاس چار میں آپ کو پہلا نہیں کہ آپ عالم بنے، کم سے کم طالب علم بنے۔ طالب علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پانا لے کے میرے پاس میں آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں بلا، لیکن جب دین کی مجلس ہونا اس میں بیٹھ جانا حاصل کرنے کے برابر ہے۔ آپ ایسی محفل میں آنے کی کوشش کریں اور ثواب حاصل کریں انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا نے سنت وہ بات اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ مرنا ہے تو ان سے میری معذرت ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے کام کیا، نوری تربیت تمام قائم کر کے اللہ کو چار غالب ہو رہا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں لوگ دیکھ خوش ہوں کہ لوگ کر رہے ہیں جو نماز یعنی عمر کی اچھی خاصی جو بھی ہے اور عمر یعنی ڈھلنے کے قریب بھی ہے، مگر نوجوان تک نظر نہیں آ رہا ہے، جن کے لیے بہت ضروری ہے قدم تو کہاں رکھے۔ نوجوان ہمارے پردے پر ابھی بوجھ نہیں آیا ہے، جس بوجھ ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آج نوجوان دیکھو شادی ہو جاتی ہے، ابھی مہینہ نہیں ہوتا کہ اللہ کیس ہمارے پاس علماء کے پاس حضرات معاملہ تو یہ ہے کہ نہ خرچ مل رہا ہے، شراب سے میں کہیں بھی پڑے رہتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ جب دین کی طرف مائل نہیں ہوگے تو رب کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ حالانکہ رب نے تو احسان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اپنے رب کے احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ماں باپ کو اس قابل بنا دیا ہے، اپنے ماں باپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بچوں کا حق ہے، ہم ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پڑوسی کا حق ہے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھنا حقوق اللہ معاف کرے، لیکن بندوں کا حق بندہ معاف کرے تب معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کسی نے برا بھلا کہا، ماں معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوگا۔ پڑوسی خیانت کی پڑوسی معاف کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانا، ہر جمعے کی رات میں عشاء میں تمام محلت سب کے لیے آپ یہاں شرکت فرمائیں۔ ہر مہینے عالم کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ تین ہفتہ میں بولوں گا، چوتھے حصہ اور عالم کو لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آج جو ہے جلگاؤں سے آنے والے مفتی انتخاب والا مشی آمد ہونے والی ہے۔ آپ تمام حضرات عشاء میں شامل لے کر آئیں اور ان کے نورانی بیان فرمائیں۔ دوسرا اعلان پرچہ ایرنڈول ہاں حاجی افطار بابا کو مدرسہ چمن نگر جونی بستی بدنیرا ضلع امراوتی۔ یہ حضرات میں نے یہ سب سے رات تشریف لے کر آئے، آپ کی وجہ سے آپ تمام حضرات زیادہ دینے کی کوشش کریں، ثواب دار کریں۔ اور حضرات محترم اور ایک اعلان یہ ہے کہ تبسم بھی ان کے طرف سے یہ جوزہ فضل صاحب فضل منیان کی جوزہ ہے، مہر 5,786 مزید اللہ تبارک و تعالی پر دراز فرمائے، دارے کی تمام حضرات سفر فرما لے، نوالی بچی سے کر دے، چین والی ڈبل اور ایک اعلان فرما لے کہ مدرسہ امین عائشہ امین جلگاؤں ان کے طرف سے کیلنڈر آئے ہیں، قیمت 30 روپے رضوی کیلنڈر، لیکن ان کا کہنا یہ آپ چاہے تو سے بڑھا کے بھی لے سکتے ہیں، وہ پیسہ میں جائے گا، باہر رہ کے کیلنڈر والے لینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ پاک پر اللہ سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کرے وہ نشان قدم پر۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ کہ سرکار جب پتھر قدم رکھتے تھے تو پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔
اور سرکار کے قدمِ ناز اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا تھا۔ ایک اللہ کے نبی ہیں جو جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ نے نام ہوگا لہن داؤد مشہور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اور اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا جایا کرتا تھا۔ پرندے آپ کے سروں پر نالے جھنڈ آتے تھے آپ تلاوت کو سننے کے لیے۔ ہوا چلتی تھی، ہوا جگہ جایا کرتی، لہن داؤد اتنا مشہور تھا۔ اور حضرت داؤد السلام کے جزا یہ تھا اگر وہ لوہے کرتے تھے تو پگھل جایا کرتا تھا۔ لوہے کو پکڑتے تھے تو پگھل جایا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ لوہے کرنا تو دیکھا گیا ہے، آگ کی بھٹی میں ڈالو، آگ گرمی زیادہ ہوتی ہے، لوہے کا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ کتنوں آگ کے قریب رکھ دیا جائے پگھلتا نہیں ہے۔ لیکن سرکار معجزہ یہ ہے کہ سرکار پتھر پہ پیر رکھتے تھے تو پگھل جایا کرتا تھا۔ علامہ علی رضوان شاہ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدے در پر کرم کرے وہ نشان قدم اور یا اللہ یا حبیب اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی ہاتھ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس وقت ملٹی یا موبائل نہ ہو۔ اس وقت اس کے پاس سے بڑا کیمرے والا نہ ہو، اپنی تصویر کو کھینچ کے فوٹو اسٹاپ کرنے والا، واٹس ایپ پر کے ذریعے بھیجنے والا، اپنے فوٹو کو نمائش کروانے والا، بیوٹی پلس لگا کے چہرے کو خوبصورت کرنے والا، ان سے کہو اتنا خوبصورت چہرہ ہے وہی تمہارا ہے۔ کیمرے کی خوبصورتی کتنوں تم خوبصورت کر دی۔ کسی حضرت علی فرماتے ہیں جمال اسباب زینا ان الجمال علم والادب لیس یمل ان العلم العلم والادب۔ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو تم کو کپڑوں میں خوبصورت کر دی، خوبصورتی وہ بہترین خوبصورتی نہیں ہے جو تم دنیا کی نمائش کے لیے کیمرہ بنا کر سجا کر بھیج دی۔ اصل خوبصورتی تو علم اور ادب کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں علی کرم اللہ کریم لیس الیتیم یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے والد مر جاتے ہیں، وہ یتیم نہیں ہوتا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، یتیم وہ نہیں ہوتا جس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، ادب نہیں ہوتا۔ حضرات ادب کے لیے علم ضروری، علم ہوگا تو ادب ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو جاہل کے بعد سوچیں ماں باپ کا ادب کریں۔ اگر ادب چاہتے ہو اپنے بچوں کو قرآن تعلیم دیا کر۔ تو عرض کر رہا تھا آج فیس بک ٹویٹر واٹس کے ذریعے اپنے فوٹو کی نمائش کرنے والا کتنوں کیمرے تم کو خوبصورت بنا دے، کتنوں بیوٹی پلس کیمرہ تم کو خوبصورت چہرے پہ رونق دار کر دی، مگر سرکار کا چہرے ناز تھا کہ اگر کیمرے کے سامنے تو کیمرہ بھی شرما جائے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں حدیث مصطفیٰ سناؤں، واقعات سناؤں۔ ابو جہل سرکار بارگاہ میں گیا، کہنے لگا اپنے اللہ میں نے بد کسی کو نہیں دیکھا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سے کہا میں نے تم جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار سچ کہا، سرکار نے صدقتا تم نے سچ کہا۔ تب تک عاشق افا افضل البشر بعد الانبیاء یعنی ابو بکر سے تشریف کر آئے۔ عرض کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کو نہیں دیکھا۔
آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ بات صرف بکر صدیق کی نہیں, یہی بولے والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے نہ پایا. حضرت بکر ہی نہیں, حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سات وقت زمین کو الٹ کر دیکھا, آسمانوں کو دیکھا, پوری کائنات کو دیکھا, مگر آپ جیسا حسین جمیل کو نہیں دیکھا. آپ جیسا جمیل پہلے کو نہیں دیکھا. تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہی بول سدرہ والی چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پائے نہ پایا. یا رسول اللہ یک نہ یک بنایا, تجھے یک نہ یک بنایا. اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کر آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے آپ جیسا صورت حسین و جمیل کو نہیں دیکھا. میرے سرکار صدقہ نے سچ کہا. سرکار کیا فرماتے ہیں صدقہ تم نے سچ کہا. صحابہ نے یا اللہ ہم فرما دیجئے بتا دیا جائے. اب یہ جہالت کا سردار جہالت کا معاملہ معاذ محمد ابن عبداللہ نے جیسا برابر کسی کو نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا صدقہ. آپ جب بکر صدیق آئے فرمایا جیسا صورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا سرکار سمجھ میں نہیں آئی. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے غلام میں آئے تجلی ہوں, رب تعالیٰ کے سے آیا ہوں. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا. جس نے مجھ جس نیت سے دیکھا اس نے اپنا چہرہ دیکھا. ابو جہل جب وہ دیکھا نظر سے اس کو اپنا چہرہ نظر آیا. ابو بکر نے محبت کی نظر سے دیکھا اس کو اپنا چہرہ نظر آیا. کتنا بڑا میرے سرکار. اب علامہ حسین رضوان فرماتے ہیں نہ میرے نہ جگر پر نہ دید در پر کرم کرے شان قدم تو پتھر پر. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارے حسن تصویر کوئی کیا کھینچے. تمہارے حسن تصویر کوئی کیا کھینچے. نظر ہے نہیں آری پر. اور اب تو پھولے نہ سمائیں گے میں یاسی. اب تو پھولے نہ سمائیں گے میں یاسی. اور کون سی رات ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آقا کی امت ہے کہ نہیں. بہت خوش قسمت ہے. کیوں میں نے پچھلے ہفتہ بھی کہا تھا یہ خوش نصیبی اس لیے کہ ہم تو سرکار کی امت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام یوم کے بعد دنیا میں جلوگر ہوئی. لیکن اللہ نے آپ کائنات کا امام بنا کر بھیجا. جس طرح آپ دنیا میں بات تشریف لے کر آئے لیکن جنت میں سب سے پہلے میرے آقا جائیں گے. اسی طرح آپ امت دنیا میں تمام امتوں کے بعد آئی لیکن جائیں گے جنت میں سب امتوں سے پہلے. یہ میرے سرکار کا کرم ہے. ہماری خواہش تمنا ہے. کیا تمنا ہے کہ کبھی آقا زیارت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے میری قبر میں زیارت کر لی میری شفاعت پر واجب ہو گئی. میرے قبر زیارت کر لی میری شفاعت واجب ہو گئی. خوش نصیب ہے وہ حاجی سرکار کے روضے کو جا کے آنکھوں سے دیکھتے بھی ہے زبان سے بھی دیتے ہیں. اللہ سرکار فرماتے ہیں یہ تو سرکار